الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کورس سبق نمبر 24، 21 مئی 2020، 27 رمضان المبارک بروز جمعرات، شام 4 بجے۔ رمضان قرآن کے سائے میں گزارنے والوں کو اہلم و سہلم مرحبا۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم نماز میں تکبیر تحریمہ، ثنا، تعوذ تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ العصر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آذان، رکوع و سجود کی تسبیحات، تشہد اور درود شریف کو مکمل کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس کا ترجمہ اور مفہوم اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور نماز میں اس کو حاضر رکھ رہے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ درود شریف کے بعد کی دعاؤں کو سمجھیں گے۔ نماز ختم کرتے وقت ہم کیا پڑھیں؟ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو امت کے بہترین شخص ہیں، سکھائی تھی۔ پیغام کو دیکھیے۔ نماز ختم کرنے پر مغفرت طلب کیجیے اور نماز کے بعد سیدھے رستے پر قائم رہنے کا مستحکم ارادہ کیجیے۔ نماز سے نماز تک پلان بنا کر زندگی گزاریں۔ اگلی نماز میں پھر حاضر ہونا ہے، اس وقت پھر سوال کریں گے۔ وہ کون سی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو سکھائی؟ وہ یہ ہے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اللہم یعنی اے اللہ، انی بے شک میں، اپنی طرف اشارہ کریں گے، ظلمت یہاں پر بھی اپنی طرف اشارہ کریں گے، میں نے ظلم کیا، نفسی، نفس کہتے ہیں جان کو، جس کی جمع نفوس اور انفس آتی ہے۔ یہ قرآن کریم میں 293 دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ ظلمن کثیرا، ظلم کثیرن کے معنی بہت زیادہ، کوئی اور قصوروار نہیں۔ اے اللہ، تیرے احکامات میں کوئی زیادتی نہیں، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا تیرے احکام نہ مان کر، صرف میں ہی ذمہ دار ہوں اپنے گناہوں کا، تیرے احسانات اور کرم بہت زیادہ ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، ولا اور نہیں بخش سکتا، یغفر وہ بخش سکتا ہے، ذنبن ذنوب، ذنبن کی جمع ذنوب یعنی گناہوں کو، الا انت سوائے تیرے، کوئی کام واسطہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی چیز میرے کام نہیں آ سکتی۔ اے اللہ صرف تو ہی میری مغفرت کر سکتا ہے۔ ذنبن کہتے ہیں گناہ کو، جس کی جمع ذنوب ہے۔ نفسن کہتے ہیں جان کو، جی جان کو، اس کی جمع نفوس ہے۔ بیتن جیسے اس کی جمع بیوت، گھر۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اللہ کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، فاغفر لی پس مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک اپنے پاس سے خاص بخشش، اغفر کا مطلب بخش دے اور مغفرتن کے معنی بخشش۔ جیسے ہم کہتے ہیں کم ریال عندک، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، اور ہم نے اس کی گردان پڑھی اندہ عندہم عندک عندکم عندی عندنا عندہا، تو ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما۔ میں کچھ بھی کر لوں لیکن نہ میں اپنے گناہوں کو مٹا سکتا ہوں اور نہ ہی جسٹیفائی کر سکتا ہوں، نہ ہی ان کی وضاحت کر سکتا ہوں۔ اے اللہ صرف تیری بخشش اور رحم سے امید ہے، تو مجھ پر اپنی بخشش اور اپنی رحمت فرما۔ تو فاغفر لی مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک اپنی خاص بخشش سے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، انک بے شک تو، انت تو،
الغفور بخشنے والا، اردو میں مغفرت استغفار ہم کہتے ہیں، الرحیم مسلسل رحم کرنے والا۔ اس دعا سے کیا سبق ملتا ہے؟ گناہوں کے باوجود اگر آج تک میں باقی ہوں تو یہ میرے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت زیادہ رحم ہے۔ تو اسی دعا کے ساتھ صبر کے ساتھ پڑھیے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بخشنے والا بے حد رحم والا ہے۔ یہاں ہم جمع مکسر پڑھتے ہیں، مسلمون کی جمع مسلمون، یعنی واو نون اور یا نون بڑھاتے ہیں۔ جس جمع نے قانون توڑا اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، جیسے نفس کی جمع انفس نفوس، ذنب کی جمع ذنوب، ولد کی جمع اولاد۔ تو جمع سالم بنانے کے دو طریقے ہیں، جمع سالم یعنی مکمل جمع، اور جمع مکسر یعنی ٹوٹی ہوئی جمع، سالڈ پلورل اور بروکن پلورل۔ مسلمون کی جمع مسلمون مسلمین، کافرون کی کافرون کافرین، لیکن نفسن کی انفس اور نفوس، ذنبن کی ذنوب۔ جمع مکسر کا ذکر واحد مؤنث کے سین کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے میری اولاد پڑھتی ہے۔ نوٹ کیجئے، تاکید کی خاطر فعل کے بعد اسم بھی آتا ہے، جیسے ایسی مار مار یعنی خوب مارا۔ ظلمت ظلما، ظلمت یہ فعل ہے اور ظلمن اسم ہے، یعنی میں نے بہت ظلم کیا۔ اغفر لی مغفرتن، مجھے بخش دیجئے اور خوب بخش دیجئے۔ تو آئیے ہم قواعد پڑھتے ہیں، گہری سانس لیجئے اور دعا کیجئے، رب زدنی علما۔ اس سے پہلے ہم نے فعل پڑھا، فاتح، ناصرہ، ضربہ، سامعہ۔ ان تینوں میں کوئی کمزور حرف آ جائے تو ایک بہت ہی دلچسپ تبدیلی آتی ہے، یعنی واو، یا اور الف۔ یہ کمزور اور بیمار حرف ہیں، یعنی ان تینوں حرفوں کی آواز ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی بیمار آدمی ہوتا ہے، مثلا او، آ، ای۔ تو ان کو ہم حروف علت کہتے ہیں کیونکہ یہ کمزور ہیں اور یہ تھک جاتے ہیں، مگر ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ٹیم میں کام کرتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے شروع میں ہم نے پڑھا وعدہ، وہاں کمزور حرف واو شروع میں آیا تھا، یہاں کمزور حرف درمیان میں آتا ہے، جیسے قال، قالو، قلت، قلتم، قلتو، قلنا، قالت، یقولو، یقولون، تقولو، تقولون، اقولو، نقولو اور تقولو۔ مثلا الف واو یا اتنے کمزور ہیں کہ حکم سنتے ہی ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، قل، قولو، لا تقل، لا تقولو۔ تو یہ ساری کی پوری گردان ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس پیٹرن پر آپ نے دوسری گردان بنانی ہے، ہوا قال ہی قالت، ہوا یقولو ہی تقولو، انت تقولو ہی تقولو۔ تو یہ کمزور حرف ایک ٹیم کو دوسری کی جگہ بدلتے ہیں، مثلا قال کی جمع یقولو، پہلے الف تھا پھر واو آ گیا، قل کی جمع قیل، قل اور قیل یعنی قال اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، قل کہو، قیل کہا گیا۔ تو یہ آپس میں جگہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے قوم یقومو سے گردان بنانی ہے اور ہمیں واٹس ایپ کرنی ہے۔ نقطہ تعلیم، اوپر اٹھیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور دوسروں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ کیا چیز انسان کو اس دنیا میں کامیاب بناتی ہے؟ آج کے دور کی تحقیق کے مطابق سب سے اہم چیز ہے رویہ، سلوک، اعتماد اور بھروسہ، پر امید اور مثبت سوچ، ثابت قدمی۔ تو کیا آج کے دور میں غور و فکر کرنے والا ذہن، بہترین اخلاق، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب یا استاد ان سے اہم چیزوں کو انسان کے اندر بہتر انداز میں پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر آپ قرآن سمجھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے اندر انشاءاللہ بہترین چیزیں شخصیت بنائیں گے۔ یہ آپ کو دے گا اس دنیا میں کامیاب ہونے والے سارے نسخے، ذہن اور دل کا سکون، اس دنیا کا اصلی تحفہ اور آخرت کی دائمی اور سچی کامیابی۔ یہی حقیقی اور کامل برکت ہے جو قرآن کریم ہمیں دے سکتا ہے، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رہنمائی میں دیتا ہے۔ قرآن کریم کو محدود برکت کے نظریے سے نہ دیکھیے، یعنی جن بوت بگانے کے لیے، نوکری لگوانے کے لیے یا مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں، اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کتاب سمجھتے ہوئے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو کچھ اس سے آپ نے سیکھا ہے اس کو آگے پھیلائیں۔ روزانہ شام 4 بجے ہماری یہ کلاس ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ اس سے اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ صبح 10 بجے ناظرہ قرآن کی کلاس ہوگی، اسے بھی سننا مت بھولیں۔ اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ ہمیں
گروپ میں میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے کے ساتھ سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اپنی بہت سی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔